واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يد الله فوق أيديهم صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا وسلم وعلی صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور صدر کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کو سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مہینے کی یعنی چاند کی آج 15 تاریخ ہے. 18 ذوالحجہ الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے. اللہ عز و جل کی یہ برگزیدہ ہستی داماد رسول صاحب ذوالنورین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، کوئی پاس بیٹھنے والا ہوگا، کوئی دوست ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق ہوگا میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کی وہ برگزیدہ ہستی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے منظور نظر کہ آپ نے اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا اور فرمایا کہ میرا عثمان، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں اس کی عزت اتنی ہے، اتنا قریب ہے یہ اللہ کے، اور مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر میری خدا کی قسم 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری اس عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ تو پھر بھی رقیہ تھی اور ان کے بعد ام کلثوم تھی، یہ تو پھر بھی میں نے 2 دی ہے. میرا عثمان اتنی عظمت والا ہے اور رب عز و جل کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، اور اللہ عز و جل کو اس کے خصائل، اس کی عادات، اس کے اعتبار، اس کا کردار اتنا پسند ہے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتی. بلکہ اور جگہ پریشان کروایا کہا کہ خدا کی قسم، اس رب کی قسم الذی بعثنی بالحق، کہ جس رات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جب آپ کا وصال ہوا، بدر کا معرکہ اس وقت چل رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ. اس سے پہلے یہ ابو جہل کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل نے اپنے بیٹے عتبہ پر زور زبردستی کر کے اسے طائف سے طلاق دیا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو طلاق ہوئی، سرکار بڑے پریشان تھے، لیکن اللہ عز و جل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت عثمان کی صورت میں ایک اچھا دماد عطا فرمایا، اور حضرت رقیہ جب بیمار ہوئی تو اس وقت بدر کی طرف مسلمان جا رہے تھے، اسلام کا پہلا معرکہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، عثمان تم میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری میں رہنا، اس کا خیال رکھنا، بدر میں تم جاؤ گے نہیں، بدر کی مصیبتیں برداشت نہیں کرو گے، بدر میں تم اگرچہ تلوار نہیں چلاؤ گے، بدر میں تمہارا کافروں کے ساتھ سامنا نہیں ہوگا، اس کے باوجود اللہ عز و جل بدر کے میدان میں شرکت کرنے والے مجاہدین کا ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا، مالک نعمت کا بھی انسان ہے، اور اس ثواب میں بدر میں نہ جا کر بھی اللہ عز و جل تمہیں بدر میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیچھے ابھی بدر کا واقعہ جو ہے وہ جس دن عنوان ہوا، ادھر مسلمانوں کو فتح ملی اور ادھر مدینہ شریف میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو بڑی دل میں تکلیف تھی حضرت عثمان، آپ کا دل بڑا پریشان تھا، لوگوں نے پوچھا عثمان پریشان کیوں ہے؟ کہا میں نے ان کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بروز قیامت بڑی بڑی پکی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، رشتہ داروں سے جدا ہو جائیں گے، بلکہ قرآن میں جدائی نہیں ہوں گے، کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے پکے یار، بڑے بڑے محبت کرنے والے، بڑے بڑے پکے رشتہ دار بروز قیامت صرف جدائی نہیں ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن بڑے بڑے پکے یار صرف جدا نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی وہ جدا نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نور کے ممبر ان سب کو عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اس وقت کہا کہ میری رشتہ داری سے آقا سے، کیونکہ آقا کی بیٹی میرے نکاح میں تھی تو پریشان ہوں، یہ رشتہ داری تو اب ختم ہو گئی، بیٹی کا وصال ہو گیا، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بڑی بڑی پکی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، صرف میری قرابت داری، صرف میری رشتہ داری باقی رہے گی، اور بیٹی کا وصال ہو گیا تو وہ رشتہ داری تو نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلایا، کہا عثمان ابھی یہ جبریل وحی لے کر آئے ہیں اور مجھے اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں، تمہارے ساتھ کر دوں۔ پوری کائنات میں حضرت عثمان غنی ایک شخصیت ہے، ایک فرد ایسا ہے پوری کائنات میں، واحد بندے ہیں کہ آپ کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں تھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے کائنات بنی ہے وہاں سے لے کر آج تک پوری کائنات میں حضرت عثمان کو یہ خصوصیت ملی، رب عز و جل نے انعام و اکرام و نوازشات عطا فرمائی کہ صرف آپ ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں تھیں، اس لیے آپ کو صاحب ذوالنورین کہا جاتا ہے، صاحب ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو نبی کے گھر سے دو نور عطا فرمائے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما کر کہی تھی، جب لوگوں نے کہا کہ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں، حضرت علی نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میں اور تم نہیں کہتے، عثمان کو صاحب ذوالنورین، دو نوروں والا ذوالنورین، میں اور تم ہی نہیں کہتے بلکہ عثمان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جو آسمان والوں میں مشہور ہے، آسمان والے فرشتے جب عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ عثمان نہیں کہتے
بلکہ کہتے ہیں وہ دیکھو دو نور والا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ لقب اللہ نے عطا فرمایا اور جبریل کے ذریعے پیغام آیا اور اللہ رضا وجل کے حبیب نے اپنی زبان سے حضرت عثمان کو یہ لقب عطا فرمایا۔ آج ان کا ذکر کرنے کا مقصد، ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، اللہ عز و جل کے جب نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ عز و جل رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام، حضرت عمر فاروق کا اپنا مقام، حضرت علی کا اپنا مقام، اشرا مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کا اپنا مقام۔ ہر صحابی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی جاہ ہے، اس کا منصب ہے، اور رب عز و جل نے ہر ایک کو سرکار کے قدموں کا صدقہ عطا فرمایا اور ان کے چہروں میں یہ اثر رکھا ہے کہ کسی صحابی کے چہرے کو اگر ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لے اور ایمان پر اس کا وصال ہو جائے، اللہ عز و جل اس دیکھنے والے پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ صحابی کا اپنا مقام کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، سعید بن زید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، زبیر حضرت زبیر جنتی۔ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جن سے سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم جنتی ہو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان تم نے اللہ سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ باقی سے ارشاد فرمایا تم جنتی۔ حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر جنت کے 8 دروازوں سے اعلان کیا جائے گا، ابو بکر جس دروازے سے جا تو داخل جنت ہو جاؤ۔ ابو بکر دنیا دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ ابو بکر مجھے عطا فرما۔ لیکن عثمان تو ایسا ہے، ایک تو ہے جنت اللہ اپنی مرضی سے عطا کرے، اللہ نے تمہیں وہ بھی دی ہے، لیکن ابو عثمان اللہ عز و جل نے اس کے علاوہ بھی اللہ عز و جل سے تم نے جنت کو 2 مرتبہ خریدا ہے۔ قیامت تک بھی اگر تیری عمر ہونا، قیامت تک بھی تو زندہ رہے، جو مرضی کر، اللہ عز و جل تجھ سے پوچھ نہیں کرے۔ کہ جن کی حیا، جن کی شرم و حیا کا مقام و مرتبہ یہ کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں، اور آسمان کے جو فرشتے ہیں یا فرشتہ کوئی بھی فرشتہ یاد رکھیے گا، اور وہ مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے ہر کام پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، قرآن پاک میں ہے کہ وہ ولا یعصون اللہ، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا وَيَعْصُونَ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ، اور وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے جو ہیں یہ حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں، تو وہ خود حیا نہیں کرتے، بلکہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم ارشاد فرمایا ہوگا کہ تم میرے عثمان سے حیا کیا کرو، اور اس بات کی گواہی خود سرکار نے دی۔ باقی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے اس حدیث مبارکہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا تشریف فرما گئے، اس بندے نے دستک دی، بندے نے
سرکار دو عالم وسلم کی جو پنڈلیاں مبارک ہیں یہ ننگی تھی. پنڈلیاں سمجھتے ہیں نا، یہ ننگی تھی. آقا نے پوچھا کون؟ عرض کیا ابو بکر. فرمایا آ جائے. پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ عرض کی میں عمر ہوں. فرمایا آ جاؤ. پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ عرض کی میں عثمان ہوں. اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک لگا کر بیٹھے تھے. آقا سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے بیٹھے، اپنی پنڈلیوں پر کپڑے کو ڈالا. اپنی جو ننگی پنڈلیاں تھیں ان پر کپڑے کو ڈالا اور پھر ارشاد فرمایا عثمان اندر آ جاؤ. اما عائشہ کہتی میں دیکھ رہی جب حضرت عثمان بھی چلے گئے تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی بابا نواز ابو بکر آئے آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما نہیں ہوئے، عمر آئے آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما نہیں ہوئے، حالانکہ دونوں آپ کے سسر ہیں. حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب تھے اور سرکار کے سسر تھے. حضرت عمر فاروق حضرت حفصہ کے والد صاحب تھے اور سرکار کے سسر تھے. عرض کیا آقا حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما نہیں ہوئے، اپنی جگہ پر رہے، پنڈلیوں پر کپڑے کو نہیں ڈالا. کیا خاص بات ہے کہ عثمان آپ کے داماد ہیں؟ داماد تو ہوتا ہے یہ بیٹے کی جگہ پر ہوتا ہے، اور اس پر داماد پر تو ویسے بھی ہوتا ہے جو اپنے سسر کا احترام کرے. آپ تو خود سرور انبیاء ہو، کوئی احترام نہ کرے تو کیا؟ آقا کیا خاص بات ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا. اس معاملے میں حکمت کیا تھی؟ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنا مرتبہ، اتنی عزت. آقا نے ارشاد فرمایا جب سرکار سے پوچھا گیا آقا جنت میں روشنی ہوگی، بجلی ہوگی، برق ہوگی کہ جس کی چمک سے جنت روشن ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی میرا عثمان داخل جنت ہوگا اس کے چہرے کی روشنی سے اللہ عز و جل جنت کو نور عطا فرما دے. اور نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا. میں کہتا ہوں کہ رفیق بھی ایک عہدہ ہے. اس طرح خلیل ہوتا ہے، حبیب عہدہ ہے، رفیق بھی عہدہ ہے. آقا نے عہدے کی طرف ایک منصب کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ خاص منصب ہوں گے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا، مجھے میرا رفیق اللہ عز و جل نے عثمان غنی کی صورت میں عطا فرمایا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یدعون فوق ایدیہم. حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام سرکار کو روکا گیا مکہ کے کفار کی طرف سے، کہا گیا کہ اس وقت عمرہ نہیں کر سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے. کتنے تھے؟ 1400 صحابہ کرام عثمان غنی سمیت رضی اللہ عنہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر حدیبیہ سے مکہ بھیجا. مکہ بھیجا وہاں سے جا کر مذاکرات کرے. تو ان کفار نے کہا کہ عثمان اس سال تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمرہ کرنے کی اجازت دے. مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس کریں گے اگلے سال تم آ سکتے. ہاں تمہارے ساتھ کیونکہ ہماری قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے اور تمہارا ایک منصب رہا ہے. ظہور اسلام سے پہلے بھی تم جو ہے وہ سفارتکاری کرتے رہے، ہماری نگاہوں میں تمہاری عزت ہے. ہاں اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہاری تمنا ہو تو تم آزاد ہو کر بیت اللہ کا طواف کرو، عمرہ کر کے چلے جاؤ.
حضرت عثمان نے اس وقت یہ بات کہی تھی، خدا کی قسم میں اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا جس کعبے کا طواف سرکار نے نہیں کیا۔ پیچھے خبر مشہور ہوئی حدیبیہ کے مقام پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم وسلم نے سب صحابہ کرام کو بلایا، ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے سرکار تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کے سے سرکار دو عالم وسلم نے بیعت لی۔ صحابہ نے اپنے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھوں میں دیے۔ بخاری اور ترمذی کی احادیث کا جو بتا رہا ہے، صحابہ کرام نے اپنے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیے اور بیعت کی۔ بیعت کی اور اس بات پر بیعت ہوئی کہ ایک تو صحابہ سے بیعت یہ دی گئی، وعدہ لیا گیا کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو، اور دوسرا وعدہ یہ لیا گیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی بیعت لے چکے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، کہ میرا عثمان اس وقت یہاں پر موجود نہیں، اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنے کے لیے مکہ گیا ہوا ہے۔ میرے صحابہ تم نے تو بیعت کر لی، عثمان یہاں نہیں، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور ارشاد فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ دائنا ہاتھ میں عثمان کی جگہ اپنی بیعت، رسول خدا اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھ پر اپنے رسول کی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ارشاد فرمایا یہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت میں خود لے رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس قرآن پاک اس آیت کا وہ جو ہاتھ ہے نا آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے کرام کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھوں سے پاک، وہ جسم سے پاک ہے۔ یعنی یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے اور ان لوگوں پر آپ کا ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے دست رحمت تمہارے صحابہ کے سروں پر رکھا ہوا، اس وقت اللہ کے بہت قریب۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ اللہ عز و جل کے حبیب کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سرکار کے بڑے چہیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی اتنے تھے کہ سرکار سے محبت بھی اتنی تھی کہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آقا کو خوش کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ آپ نے دعوت کی، سے تشریف لے کر چلنے لگے، حضرت عثمان غنی خود لینے کے لیے آتے تھے سرکار کو، جب دعوت کرتے تھے سرکار کے گھر میں لینے کے لیے آتے تھے۔ سرکار کو عالم سے کہ آپ پیچھے چل رہے تھے، میری بات سن کے کانوں میں آواز پڑی کہ عثمان کچھ گن رہے ہیں، 1 2 3 4، تو پیچھے بندہ دیکھا ہوگا عثمان کیا گن رہا ہے، کہ آقا آپ کے قدم گن، اچھا کیوں؟ آج کہ آقا جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد میں اتنے قدموں کی تعداد کے برابر اللہ عز و جل کی راہ میں غلاموں کو آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار سے محبت کی، اتباع رسول کا جذبہ کیا۔ ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ پیچھے والے نے کہا کہ پیچھے دیکھا کہ کام تو اس طرح مسکرانے کی وجہ کیا؟ پوچھا کہ عثمان آپ کو میں نے وضو کروایا ہے، بندہ بھی کوئی نظر نہیں آتا، آسمان کی طرف دیکھیں اور مسکرائے، کیا وجہ ہے؟ آپ کا مجھے بھی میں نے صرف ایک بار سرکار کو وضو کروایا تھا، اور آپ کو وضو کروا کر سرکار نے کسی طرح وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھا تھا، آپ کا مسکرائے تھے،
آقا کی ادا کو میں ابھی ادا کر رہا ہوں. رسول کا جذبہ کتنا ایک مرتبہ کسی نے دیکھا یہ آپ کو سب خلیفہ اور خلافت کا جو آپ کی شان تھی مرتبہ جام جلال سب قبرستان فتح ہو چکا تھا، قبرستان فتح ہو چکا تھا، استنبول فتح ہو چکا تھا، افریقہ فتح ہو چکا تھا، اسپین فتح ہو چکا تھا. اسپین کے کچھ سے آ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ، اتنے بڑے تاجر، آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازے میں بیٹھے ایک ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی اور دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں. اس بندے نے کہا حضرت آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی ایک عزت ہے، وہاں مرتبہ ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، گزرنے والے کیا کہیں گے؟ تو عثمان یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، دروازے میں بیٹھ کر خلیفہ وقت روٹی کھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ بیٹھ کر اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. مجھے اپنی خلافت کی پرواہ نہیں، سرکار کی ادا کی پرواہ. یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کر رہا ہوں. اور اصل چیز ہوتی تھی صحابہ کرام جس طرح کے کام کرتے تھے، اصل مقصد ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارک کو تازہ کرنا، آقا کا ذکر ہو، آقا کا تذکرہ ہو. حضرت طفیل مقدسی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کتنا ہو تھا آپس میں جب بیٹھتے تھے نا صحابہ کرام تو کسی ایک صحابی سے کہتے تھے کہ بتاؤ سرکار کا چہرہ کیسا تھا، آپ چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، آرام کیسے فرماتے تھے، گفتگو کا انداز کیسا تھا. صحابہ کرام کی مجلسیں اس طرح کی ہوتی تھی. حضرت طفیل مقدسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا آخری آج کی زندگی کر دیا تو آپ میدان عرفات میں کیا سب سے آخر میں حضرت طفیل مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا تکمیل کا وصال ہوا. تو آپ نے میدان عرفات میں اعلان کیا کہ لوگوں پوری کائنات میں اس وقت نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے میں آخری بندہ ہوں. بات کر رہا ہوں نا کہ اس دور میں لوگوں کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، جو خصوص آپ کے چہرے انور سرکار دکھتے کیسے اس چیز کا ذکر ہے. تو میدان عرفات میں جتنے حاجی تھے سب کے سب بدلتے ابو طفیل مقدسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت طفیل مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد کرتے ہوئے کسی نے نہ پوچھا اتفاق کہ نماز کا طریقہ بتا دو، کوئی حج کا طریقہ بتاؤ، میدان عرفات میں کھڑے ہیں، کوئی دعائیں سکھا دو، قرآن پڑھا دو. سب نے بیک زبان ہو کر پوچھا یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی، بات طویل ہے. ابن سبا کی طرف سے یہودی تھا، مسلمانوں کا روپ دادا آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. آپ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا گیا، باوجود اس کے کہ آپ خلیفہ وقت تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کی فوج تھی، آپ چاہتے تو اپنی حفاظت کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے ایک خط بھیجا، کہا یا تو آپ مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں شام میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ پہلی نگاہ سے کیسے دیکھتا ہے، اور یا پھر کیا کریں مجھے حکم دیں میں ایک لشکر لے کر آتا ہوں آپ کی حفاظت کرے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سرکار کے مدینے کی بے ادبی ہو، میں مر جاؤں لیکن یہاں پر خونریزی نہ ہو. دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر میرے پاس شام آ جائیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں مر تو سکتا ہوں لیکن سرکار کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. بدمائیوں کی جو محاصرہ کیا ہوا تھا ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ خلافت چھوڑ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا عثمان اللہ اور اس کا رسول تمہیں قمیض پہنائیں گے،
اور تیرے گھر کا محاصرہ کرنے والے یعنی بلوائی جو ہیں وہ تم سے قمیض اتارنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن تم قمیض مت اتارو، یعنی خلافت مت چھوڑو۔ تو آپ نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن خلافت کے مقصد سے اس لیے نہیں ہٹا، یہ نہیں کہ کوئی دنیا کی لالچ ہے، بلکہ میرے سرکار نے اس پر قائم دائم رہنے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، حکم ارشاد، سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ عثمان جب تو شہید ہوگا تو قرآن پڑھ رہا ہوگا اور تیرا خون قرآن کی سورہ بقرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیت کے اس حصے پر گرے گا، اور قیامت کے دن بڑے بڑے مظلومین، بڑے بڑے شہداء تمہاری شہادت پر رشک کرتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی تھی، آپس میں لڑتی ہوئی نہیں تھی۔ آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھیے اور مستند جو قرآن اور حدیث کے مطابق تاریخ کی کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پر مامور کیا، حضرت امام حسن کو بھی اور حضرت امام حسین کو۔ محبت ہی تو یہ کیا نا۔ اگلی بات، جب حضرت عثمان غنی پر حملہ ہوا نا، حضرت امام حسن اور امام حسین جو تھے یہ سامنے والے یعنی مین گیٹ پر پیر آتے تھے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا نا 40 دن تک کھانا آپ کے گھر بھیجا گیا نہ تو نہیں جانے دیا، تو آپ نے گھر کے بالا خانے دوسری منزل سے کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں علی ہے، تو کسی نے کہا وہ ہے تو نہیں، اپنا پیغام لے تو پہنچا دیتے ہیں۔ کہا آپ نے جا کر کہو مجھے پانی نہیں ملا، حالانکہ میں نے میرے روح خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا گیا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا مشکیزہ بیچنے والا کوئی اور نہیں، حضرت علی کی ذات تھی، اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضرت امام حسن اور امام حسین کے ذریعے مشکیزہ پانی کا اندر بھیجنے کی کوشش کی جب لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان بچاتے بچاتے حضرت امام حسن بھی زخمی ہوئے اور حضرت امام حسین بھی زخمی ہوئے، اور حضرت علی نے یہ کام ایسے نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ان میں لگتی کوئی نہیں تھی، دلیل کا یہ تھا ان کا وہ تھا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ چیز، ایک کام کھول کر اور جاگ کر سنیں، دنیا کی ہر تاریخ جس میں ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کیے گئے، جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، ہم اس تاریخ کو جوتے کی نوک پر لگتے ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے کہہ دیا کل ما وعد اللہ الحسنى، ایک ایک صحابی کے ساتھ اللہ عز و جل نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو پھر یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے؟ یہ تاریخی کتابوں پر جو ہے وہ آسرا لینے کی ضرورت ہے؟ بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے تو ہم کون سے آگے کون سی مستند کتاب ہے؟ آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے پوچھا علی حق مہر کے لیے کیا ہے؟ کوئی چیز تو لاؤ نا، حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز لاؤ تو میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں۔ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک زرہ ہے، لوہے جو جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا جو پہن کر جنگ لڑتے ہیں، تو آقا میرے پاس تو وہی ہے، فرمایا جاؤ بیچو تو ملتا ہے تو لے آؤ، فاطمہ کا حق مہر ادا کرو تمہارے ساتھ نکاح کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر سے زرہ اٹھائی اور بیچنے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں حضرت عثمان ملے۔ علی کدھر جا رہے ہو؟ سرکار سے رشتہ مانگا تھا حضرت فاطمہ کا، آقا نے رشتہ دے دیا کہ نکاح کا معاملہ ہے، میرے پاس حق مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں تو میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا عثمان یہ زرہ مجھے دے دو۔ کتنے کی بیچتے ہو؟ کہا 400 درہم کی۔ حضرت عثمان نے 400 درہم انہیں دیے اور زرہ لی۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، کہا تم نے زرہ بیچی، میں نے خرید لی۔
کہا تو درہم تمہیں مل گیا, مجھے درہم مل گئی. اب یہ زرہ میں تمہیں دیتا ہوں علی, تمہاری شادی کے تحفے پر میں یہ زرہ تمہیں عطا کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی پیدائش کا سبب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاطمہ کی نکاح, اور اس نکاح میں جو پہلا تحفہ دیا وہ حضرت عثمان غنی نے دیا. حضرت امام حسن اور امام حسین نے اس تحفے کا حق اس جگہ پر عطا کیا, اس جگہ پر دیا جب حضرت عثمان غنی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخی کتابیں جتنی بھی ہیں ان تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں. مجھے جتنے بھی یہ پچھلے دنوں ایک مسئلے پر بات ہو رہی تھی, کسی بندے نے غلط سا میسج وائرل کیا اور میرے پاس بھی وہ میسج آیا, تو مجھ سے کہہ رہا تھا جتنی کتابیں تھیں تاریخی کتابیں, یہ فلاں تاریخی کتاب کا حوالہ, فلاں کا حوالہ, فلاں کا حوالہ. تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ تاریخ کی کتابیں زیادہ اہم ہیں یا اللہ کا قرآن زیادہ ہے؟ ظاہری بات اللہ کا قرآن زیادہ ہے. تاریخ کی کتابوں کا انکار بھی کریں تو بندہ کافر ہے. قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا تو دور کی بات, شک بھی کرے تو بندہ دائرہ اسلام سے کافر ہے. تو میں نے قرآن پاک کی تقریباً سے 11 آیات بتائی, بلکہ لکھوائی کہ ان آیات میں اس صحابی کا شان و مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے. ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں یا اللہ کے فرامین کو دیکھیں. آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ کرام کے بارے میں لوگ بکواس کریں گے, خبردار, ارشاد فرمایا خبردار ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. میرے پاس سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کے پاس ان سے سلام کلام نہیں کرنا, وہ بیمار ہو جائیں تو تیمارداری نہیں کرنا, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا, وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ نہیں پڑھنا. سنیں سرکار دو عالم وسلم کا فرمان اقدس جو ترمذی میں ہے. سرکار دو عالم وسلم کے پاس ایک جنازہ یعنی ایک میت لائی گئی اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں. فرمایا لے جاؤ, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا, آپ کی کسی نماز جنازہ کے حوالے سے کبھی انکار ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں کوئی بندہ فوت ہو تو مجھے بتایا کرو, میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں, اس کے لیے دعا کروں, میری دعا اس مرنے والے کے لیے نور ہوگا. لیکن آقا اس بندے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی ہے؟ پڑھی اور باقاعدہ نفرت کا اظہار بھی کیا. آقا نے ارشاد فرمایا میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوں؟ یہ دل میں میرے عثمان سے نفرت رکھتا تھا, اس لیے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے محمد اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو ہماری اکثریت کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ رشتہ داریاں پالتے ہیں, سلام دعا پالتے ہیں, محلے داریاں, الحب للہ والبغض للہ. محبت بھی ہماری اللہ کی خاطر ہونی چاہیے, نفرت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. جب صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم سلام کلام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہم حوصلہ افزائی کر دیں. ہم کیسے صحابہ کے سجن ہو سکتے ہیں کہ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ ہم ہاتھ ملائیں, ان کی نماز جنازہ پڑھیں, ان کی قبروں پر جائیں, ان کو رشتہ دار مانیں. ہماری محبت اسی کے ساتھ, ہماری سلام و کلام اسی کے ساتھ جو اللہ عز و جل کا بندہ, سرکار کا غلام اور سرکار کی محبت میں سرکار کے صحابہ کا غلام ہوگا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ رشتہ داریاں پالنے پر چڑھ پڑتے ہیں اور پھر مقدموں سے, کیونکہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرم, اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں, آپ سب کی گواہ رہنا. میں نے آج تک یہاں پر جو دین بیان کیا وہ وہی بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا. اور اس معاملے میں حرمت صحابہ, حرمت اہل بیت کے معاملے میں خدا کی قسم اللہ نہ کرے اگر میرا باپ بھی کوئی غلطی کرتا تو میں اپنے باپ کا گریبان پکڑ دیتا. میں آپ کو
مذاق ہے یا بغض رکھتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا کہ میں اس بندے کا جنازہ کیسے پڑھوں، یہ عثمان سے نفرت کرتا تھا، تو ہم لوگ تو ان کے یہاں تک کر کھانے کھاتے ہیں، انہیں اپنے ختموں پر بلاتے ہیں، ان کی نیازیں پکاتے ہیں، ان کی جو ہے ان کو گھروں کے سالن بھیجتے ہیں، روٹیاں بھیجتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ محلے داری ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ رشتہ داری ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ چلے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کے بندوں کس طرف جا رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اور میں یہ جو محرم شریف آتا ہے یہ کوئی اس طرح کی غرض لیتا ہوں ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں یا ان کی عزت و ناموس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کروں، فرمایا کہ جب میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے اور کوئی عالم اپنے علم کا اظہار کر کے میرے صحابہ کرام کی ناموس کا دفاع نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب کے صحابہ کی حرمت پر بھی پہرا دے اور اللہ عز و جل کے حبیب کی آل کی حرمت پر بھی پہرا دے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے آتا ہوں۔